تحریک پاکستان کی ایک یادگار یہ پروقار مسجد جسے پانی والی مسجد کا نام دیا گیا ہے، لوگ اسے جونیجا مسجد بھی کہتے ہیں۔ کھیرتر کینال کے وسط میں ہونے کے باعث اسے کھیرتر مسجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا خوبصورت نام پانی والی مسجد ہی جچتا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور نرالی مسجد ہے جس کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہیں۔ اسی مسجد سے پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے نظریے کو وہ طاقتور بنیادیں فراہم ہوئیں جن کا منطقی نتیجہ ایک الگ وطن یعنی پاکستان کی صورت میں نکلا، جہاں علم و عرفان اور دانش مندی کے وہ ستارے ابھرے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کی۔ تحریک پاکستان میں اس چھوٹی سی پانی والی مسجد کا کردار کیا ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگالنا ہوگا۔ تقریباً 1 صدی پیچھے تاریخی گاؤں امروٹ شریف کی طرف لوٹنا ہوگا، جہاں اپنے وقت کے جید عالم اور انقلابی شخص مولانا تاج محمود امروٹی رہتے تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی، جن کی مذہبی، روحانی، سماجی، علمی و قومی خدمات، کارنامے اور قربانیاں سندھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مولانا تاج محمود امروٹی کا اسم مبارک حضرت سید تاج محمود شاہ جیلانی اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید عبدالقادر شاہ عرف بھورل شاہ ہے۔ مولانا خیرپور ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 1858 میں ہوئی تھی۔ مولانا تاج محمود امروٹی اپنے پیر و مرشد اور روحانی رہبر حافظ محمد صدیق بھرچونڈی کے حکم پر ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے قدیمی گاؤں امروٹ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ مولانا تاج محمود جب امروٹ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد قائم کی اور مسجد کا کام مولانا صاحب کے ایک قریبی ساتھی مستری عبدالرحیم سومرو شکارپوری کے ہاتھوں انجام پایا۔ مسجد کا کام اس وقت پورے 1 سال تک جاری رہا۔ مسجد کے مکمل ہونے کی تاریخ مسجد کے بیرونی دروازے پر سن 1321 ہجری بمطابق 1904 عیسوی لکھا ہوا آج بھی دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ مسجد پر کمال کاریگری سے کام کیا ہوا ہے۔ ساری عمارت پکی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس پر گلکاری اور مینا کاری کا عمدہ کام بھی نظر آتا ہے۔ عبید اللہ سندھی کے حجرے کا لال اور پختہ اینٹوں کا مینارہ آج بھی انقلاب کی داستانیں سنانے کے لیے ایستادہ ہے، اور اس سے ملحقہ قدیم مسجد کا مشرقی اور جنوبی حصہ ابھی تک بہتر حالت میں موجود ہے۔ مسجد میں پھر سے تعمیراتی کام کیا گیا ہے اور اندر سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک حسین منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اس نئی مسجد کے مختلف حصوں میں انسانی ہاتھوں سے بنے حسین شیشے کی سونے کی طرح دمکتی پچی کاری کے حسین نقش و نگار قابل دید ہیں۔ مسجد کی دیواروں پر یہ نازک کام انتہائی ماہر کاریگر اپنے مخصوص طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی دمکتے شیشے میں قرآنی آیات اور کلمہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کی تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئی۔ مولانا تاج محمود امروٹی سکون حاصل کرنے
مراقبہ اور یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے مندھوجی وانٹ کہتے ہیں جایا کرتے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی۔ مندھوجی وانٹ جانے کے لیے امروٹ شریف کی پختہ سڑک سے گزریں تو آبادی کے ساتھ کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ بچھے مخملی گھاس کے قطعے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جب سبز کھیتوں اور کھجوروں کے باغات پیچھے چھوڑ کر 2 کلومیٹر امروٹ شریف کی جنوبی جانب آگے بڑھیں تو اچانک ہی ایک خوبصورت سی مسجد نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پانی والی مسجد، یہ وہی مسجد ہے جہاں مولانا تاج محمود امروٹی ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ 1923 عیسوی کی بات ہے جب سکھر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا۔ بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کیرتھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کیرتھر کینال کے راستے میں آ رہی تھی، اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ یہ مسجد اس وقت جونیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی۔ انگریز سرکار نے جونیجا لوگوں کو پورے گاؤں کو چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات، درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے کھدائی شروع کر دی۔ مسجد بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا، مگر مولانا تاج محمود امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز عملدار مسجد کو شہید کرنے پر بضد تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار، کلکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں دیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ نتیجتاً مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے بر صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا دیں۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرا دینے لگے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے بر صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج محمود امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے 7 پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے راہداری بنائی اور مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سیمنٹ سے بھرا گیا۔ اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی، دونوں اطراف سے نہر کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پوری آب و تاب سے کھڑی رہی۔ اسی وجہ سے جونیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور جو عزم کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ صبح کاذب ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا اس مسجد سے بلند ہوتی ہے۔ اور پھر دن آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتا ہے۔ سرسبز شاخوں پر رنگین پھول اپنی محفلیں جمانے لگتے ہیں۔ اس عالم میں ہلکی ہلکی ہوا خوشی سے اٹکھیلیاں کرتی ہے۔
25-30 कदम उठाने के बाद बाएं हाथ ही मस्जिद का लकड़ी का 2 पट वाला दरवाजा खुला मिलता है। मस्जिद के अंदर हल्के सब्ज रंग की सादा टाइलें नमाजी की आंखों को ठंडक देती हैं। सामने ही दीवार में बनाई गई 3 खानों वाली अलमारी में कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए हैं। दाएं और बाएं दीवार में 3-3 पट वाली लकड़ी की खिड़कियां हैं, जो अगर खुली हों तो ठंडी हवा मस्जिद की छत पर नस्ब पंखा चलाने की इजाजत नहीं देती। पानी वाली मस्जिद के सामने की तरफ ही एक चांद बना हुआ है और इसके नीचे अल्लाह अकबर और उसके नीचे कलमा पाक दर्ज है। इस मस्जिद के 4 मीनारे हैं और हर मीनार से दूसरे मीनार तक 6-6 छोटे गुंबद बने हुए हैं। हर मीनार के ऊपर सिरे पर ताकचा बना हुआ है, जो बुलंद मीनारों की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। पानी वाली मस्जिद में नमाज के बाद जब नमाजी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो सोचता है कि अब इससे ज्यादा और क्या मांगूं। ये हसीन और दिलकश पुरसुकून माहौल, बुजुर्गान दीन की रूहानी बरकत, नीचे बहती नहर का हमद सुनाता पानी, फरत बख्श हवा और दीन की अजमत की इस निशानी में नमाज पढ़ने की सादत से बढ़कर और क्या चाहिए। बेशक पानी वाली मस्जिद कुदरत का एक अजीब नज़ारा है, जो कि तहरीक पाकिस्तान की निशानी भी है, और ये वो निराली तारीखी और सकाफती यादगार है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। आज 1 सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ये मस्जिद पानी पर कायम है। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी आबोताब के साथ मौजूद रहेगी।